بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہم نے یہودیوں کی تاریخ کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ 3 پارٹ ہم اس پر بنا چکے ہیں اور یہ چوتھا پارٹ ہے۔ جو حضرات اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ جاننا چاہیں اور شروع سے جاننا چاہیں تو وہ گزشتہ 3 پارٹ لازمی دیکھیے گا۔ آج ہم یہودیوں کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیوں کے بعد ان کے حالات کیسے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا پر ان کی 40 سال تربیت فرمائی اور تربیت فرمانے کے بعد اللہ کے احکام سنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور پھر انہیں حکم دیتے ہیں کہ ارض مقدس فلسطین کے اندر داخل ہو جائیں۔ ان کی نافرمانیوں اور ان کی بزدلیوں کی وجہ سے یہ یہود قوم ارض فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشین مقرر ہوئے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالتے ہیں۔ آپ جیسے ہی قیادت سنبھالتے ہیں تو ارض کنعان جو کہ موجودہ فلسطین ہے آپ اس پر چڑھے کی اور آپ نے کئی مشہور جنگیں لڑی۔ سامعین و ناظرین، جن کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ ان مشہور جنگوں میں سے ایک جنگ اریحہ ہے جہاں پر معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی دیواروں کو ختم فرما دیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام فلسطین کے بیشتر علاقوں پر فتح حاصل کرتے ہیں اور بنی اسرائیل میں اس کی زمینیں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ ان کی قیادت میں بنی اسرائیل ایک باقاعدہ قوم کی حیثیت سے آباد و شاد ہوئی اور ان کی بہت سارے قبیلے بنے اور ارض مقدس فلسطین پر ان کے قبیلے آباد و شاد ہوئے۔ سامعین محترم، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے بعد قذات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مثلا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جب تشریف لے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کے جانشین مقرر ہوتے ہیں یعنی یہودیوں بنی اسرائیل کو شرعی رہنمائی اور احکامات اور سیاسی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی شخصیات کو پیدا فرمایا۔ وہ شخصیات آ کر ان کی رہنمائی فرماتی اور ان کے عہدے کو عہدۂ قضا سے شمار کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، اور دور قضات کیسے شروع ہوتا ہے؟ حضرت یوشع کے بعد بنی اسرائیل کے مختلف قبیلے اپنے اپنے علاقوں میں آباد ہوئے۔ کوئی مرکزی بادشاہت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر آزمائشیں بھیجی اور ان آزمائشوں کے اندر انہیں بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوئیں۔ بہرحال ان کی پریشانیاں جب لاحق ان کو ہوتی تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، رجوع کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی توبہ کو قبول فرماتا اور پھر ان کو ایک رہنما عطا فرماتا قاضی کے سلسلے میں، قاضی کی صورت میں۔ پھر وہ قاضی آ کر ان کی شرعی رہنمائی کرتا، پھر ان سے توبہ کرواتا اور پھر ان کی سیاسی رہنمائی کرتا۔ پھر اس طرح ان کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ ان میں کئی قاضی آئے جن میں سے چند ایک کے نام بڑے مشہور ہیں۔ حضرت سموئید، شمشون اور اسی طرح جدعون وغیرہ، یہ وہ قاضی ہیں جن کا سلسلہ تقریباً 100 سال تک جاری و ساری رہا۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں ایک بادشاہ ان کے لیے مقرر کیا جائے جس طرح دیگر اقوام کے اندر بادشاہت کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت سموئید علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت شاؤن جو کہ طالوت کے نام سے مشہور ہیں، جن کا قرآن پاک میں بڑا مشہور واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ان کو بادشاہ مقرر فرمائے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر فرمایا تو پھر ان کی نافرمانیاں شروع ہو اور پھر یہ ان کی نافرمانیوں کا سلسلہ کیسے جاری و ساری رہا، کس طرح انہوں نے طالوت بادشاہ کے اوپر اعتراضات اٹھائے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ان کو بیان کریں گے۔ سامعین و ناظرین، اس کو لازمی دیکھیے گا، بڑے دلچسپ معلومات ہے، اگر آپ سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ سرور ہے۔